السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان جہانگیر سید آپ کے پروگرام الیکشن ٹاک ود جہانگیر سید کے ساتھ حاضر خدمت ہے، اور پروگرام میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہے۔ ناظرین، ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ہمارے پروگرام کا فارمیٹ یہ ہے کہ ہم جو جتنے امیدوار ہیں الیکشن کے، وہ صوبائی کے بھی ہیں، وہ نیشنل اسمبلی کے بھی ہیں، اور جتنے بھی اس میں حصہ لے رہے ہیں الیکشن کو آگے بڑھانے کے، اپنی پارٹی کو مضبوط کرنے کے لیے، اہم لوگوں کو یہاں مدعو کرتے ہیں اور ان سے بات کرتے ہیں کہ الیکشن اتنا ضروری کیوں ہے، ہماری حالت ہے، ہمیں مایوسی پھیلی ہوئی ہے، اور مایوسی میں آپ الیکشن کی بات کرتے ہیں۔ لوگوں کو تو، غریب آدمی کو، جس کو ابھی آج ہی کسی نے خودکشی کی بھی کی ہے اور اپنے بچوں کو بھی ہلاک کر دیا، ایسے میں کہ یہ الیکشن عیاشی نہیں ہے۔ تو میں آپ ہمارے تین جو یہاں مہمان ہیں ان سے یہ کہیں کہ الیکشن کی کیا اہمیت ہے، یہ ہمارا پہلا سوال ہوگا تینوں سے، اور ہم یہ چاہیں گے کہ اس کے بعد ہم کچھ سوالات کریں جو الیکشن سے تعلق رکھنے والے ہیں۔ ہمارے ساتھ ناظرین ایڈوکیٹ شاہین خان موجود ہیں یہاں، وہ نیشنل اسمبلی کے حلقہ 248 سے آپ الیکشن لڑ رہے ہیں، بڑے پر امید نظر آتے ہیں۔ عزیز آباد جیسے علاقے، اس میں بڑے حساس علاقے اور بڑے سیاسی طور پر بڑے گروتھ علاقے جس میں شامل ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے سمیر علی خانزادہ بھی ہمارے ساتھ ہیں، وہ پروونشل اسمبلی کے لیے الیکشن لڑ رہے ہیں PS 1 to 5 سے۔ ان کے بارے میں بھی پوچھیں گے کہ ان کا حلقہ کیا ہے، ان کے مسائل کیا ہیں، اور ہمارے ساتھ ہیں سید نجم رضوی صاحب، جن کا پاکستان مسلم لیگ فنکشن سے تعلق ہے اور وہ لیبر ونگ کے وائس پریزیڈنٹ ہیں۔ آپ بھی جو کبھی ہم بات کر لیتے ہیں سب سے پہلے، کیونکہ آپ نیشنل اسمبلی کے ممبر کے طور پر آپ ہیں، اور دستور ساز، قانون ساز اسمبلی ہوتی ہے، بہت اہم ایوان زیری ہوتا ہے۔ تو اس کے اندر آپ یہ بتائیں کہ لوگوں کا، جو میں نے پہلا سوال رکھا تھا کہ الیکشن کی ضرورت کیا ہے، لوگ تو کپا رہے ہیں بھوک سے، غربت سے، تو وہ لوگوں کا ایسا تو نہیں ہے کہ وہ ووٹ ڈالنے لوگ نکلے ہی نہیں۔ آپ کا کیا جواب ہے آپ کے پاس؟ پہلے تو بہت بہت شکریہ جہانگیر صاحب، آپ نے ایک بہت اچھا موضوع سلیکٹ کیا ہے، خاص طور پہ کہ ووٹ کیوں امپورٹنٹ ہے اور کیا ضرورت ہے اس عیاشی کی۔ آپ کے جو الفاظ تھے کہ جب غربت ایک، بالکل ہم لوگ غربت کی جو ایک کراس لائن تھی اس کو بھی کراس کر چکے ہیں۔ بیسیکلی ووٹ جو ہے وہ آپ کے سسٹم کا انیشیٹو ہے، یعنی اکائی ہے۔ ووٹ جو ہے آپ کی جو سسٹم ہے پاکستان کے اندر، جو رولنگ ہے، اس کی ایک اکائی ہے، اس کا انیشیٹو ہے۔ اس وجہ سے اس کو بہت سینسیٹیولی لیا جاتا ہے، سیریس لینا چاہیے خاص طور پہ ووٹرز کو، تاکہ وہ ان کا ایک ووٹ، یہ ایک ووٹ نہیں ہوتا، بیسیکلی ان کی ایک کانسنٹ ہوتی ہے، ان کی ایک حمایت ہوتی ہے کہ ہم اس سسٹم کا ایک حصہ ہیں، تو اس لیے ووٹ ڈیفینیٹلی ووٹ جو ہے وہ اس حوالے سے۔ جی آپ کیا کہیں گے اس سلسلے میں؟ بالکل جیسے شاہین صاحب نے کہا کہ ووٹ ڈالنا بالکل ضروری ہے، کیونکہ ووٹ جو ہے نا وہ ہم یہی سمجھتے ہیں کہ ووٹ انسان کو اپنے لیے ڈالنا چاہیے، اپنے حالات کے لیے، اپنے معاملات کے لیے جو ہے۔ اپنے لیے کیا مطلب ہے؟ قوم کے لیے اور اپنے لیے؟ بالکل اپنے لیے، اس لیے کیونکہ آج جو قوم کا حال ہے، میں بھی ایک مڈل کلاس فیملی سے بلانگ کرتا ہوں، تو میں اس کو بہتر سمجھتا ہوں کہ جو اس وقت ہماری جو حالات زندگی ہے وہ کس حوالے سے اور کس طریقے سے جو ہے نا معاملات جو ہیں ہمارے جو ہے وہ چل رہے ہیں، لیکن پھر بھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ حالات کو بدلیں۔ ہمیں سب سے پہلے تو شکر ادا کریں گے ہم اپنے پیر صاحب پگاڑا کا کہ انہوں نے ہمیں جو یہ پلیٹ فارم جو ہے وہ پرووائڈ کیا، جدھر سے ہم جو ہے قوم کی خدمت کرنے کے لیے جو ہے اس پلیٹ فارم میں آپ کیا دیکھتے ہیں کہ آپ کامیاب ہو سکیں گے؟ آپ کے مقابلے میں تو پیپلز پارٹی بھی ہے، 15 سال سے اقتدار پہ ہیں، اور پھر اس کی کوئی ہسٹری ہے، پولیٹیکل ہسٹری ہے، بڑی روٹس ہیں اس کی۔ سر اس کا آپ کو ثبوت کراچی شہر میں دیکھ جائے گا، جھنڈوں کی، پینا فلیکس کی، بینرز کی صورت میں۔ یہ پورا کراچی جو ہے نا وہ جھنڈوں سے اور پینا فلیکس سے اور بینر سے بھرا ہوا ہے۔ کس کے بینر؟ دیکھنے جتنی جماعتیں، ایک بات آپ کو کہوں، اس میں میں آپ کو ایک بات کہوں معذرت کے ساتھ، دیکھیں کراچی کے لوگ بہت باشعور ہیں۔ کراچی کے لوگوں نے وہ تمام ایکسپیریمنٹس کر لیے جو پچھلے 40 سالوں میں، پچھلے جب سے ہم ہجرت کر کے یہاں پر آئے، وہ سارے ایکسپیریمنٹس ہوتے چلے گئے۔ کسی نے ہمیں تقسیم کیا، کسی نے ہمیں اپنا بنا کے لوٹا، کسی نے ہمیں اپنا سبز باغ دکھائے۔ کراچی کے لوگوں نے ایک وقت تھا، پیپلز پارٹی کو بھی کنسیڈر کیا۔ کراچی کے لوگوں نے ایک وقت تھا جب
یعنی ریلیجیس پارٹیوں کو بھی کنسیڈر کیا. کراچی کے لوگوں نے نئی آنے والی پارٹیوں ایم کیو ایم کو بھی جو ہے اس میں شعور کی کمی تھی کہ بار بار غلطیاں کرتی رہی. نہیں شعور کی یہاں کے عوام میں کیا تھی کہ وہ جو آگے نہیں بڑھے اور لوگ اس کو دھوکہ دے کے چلے گئے. ہم مہاجر اتنے معصوم لوگ یہ مہاجر ہیں اور کراچی کے لوگ ہیں. بالکل شعور ہم مہاجر تھے. ہم کسی کے پیچھے ہم جب چلے ہم نے دیکھا کہ اس نے ہمیں ڈائریکشن نہیں دی, ہم نے ڈیفینیٹلی اپنا نظریہ چینج کیا, اپنا مائنڈ چینج کیا کہ نہیں یہ چیز جو یہ دی جا رہی ہے. دیکھیں ہم لوگ تو مائگریٹڈ لوگ تھے, ہمارے آباء و اجداد مائگریٹڈ تھے. انہوں نے جس طرح پاکستان حاصل کرنے کے لیے سنسیئرٹی کے ساتھ اسٹرگل کی, ہم اسی کا ایک حصہ ہیں. لیکن اب پاکستان کے آ کے جن لوگوں نے ہمیں یہ بیوقوف بنایا, تو ان کی بھی ایک اسٹرگل کو جب ہم نے انویسٹیگیٹ کیا تو انہوں نے ہمیں صحیح ڈائریکشن نہیں دی, تو پھر الٹیمیٹلی ہم نے مائنڈ اپنا چینج سارا کیا. ملبہ آپ نے ان لوگوں پر ڈال دیا جو ماضی میں یہاں کی نمائندگی کرتے رہے ہیں, اور اس میں فیلئر فلاپ کی جو ہے ان کی کہانی ہے. اور اب آپ ایک نئی چیز لے کے آئے ہیں کہ ایسے آپ کے کیا مسلز ہیں جس کی بنیاد پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ آپ کا ڈیموکریٹک الائنس ہے, یہ کامیابی کرے گا اور یہ پسپا ہو جائیں گے اور آپ کامیاب ہو جائیں گے. جہانگیر صاحب اور اس کا جواب آپ سے بھی لوں گا میں. جہانگیر صاحب سب سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ایک شعور, اور کراچی کے نوجوانوں کے اندر باقاعدہ طور پہ یہ شعور پیدا ہو چکا ہے کہ جو ماضی کی پارٹیاں تھیں یا ماضی کی پارٹیاں ابھی موجود ہیں اپنی باقیات سمیٹ رہی ہیں, وہ آخری ان کا مین ایشو یہ تھا, انہوں نے نوجوانوں کے لیے کوئی کام نہیں کیا. میری 41 ایج ہو چکی ہے, بٹ اسٹل ہم انہی نعروں کے پیچھے دوڑتے رہے. لیکن اب ہم خود اسٹینڈ بائی کر رہے ہیں, خود اسٹینڈ لے رہے ہیں کہ نہیں, ہم اپنی نوجوان نسل کے لیے اسی طرح سنسیئرٹی کے ساتھ کام کریں گے جس طرح ایک باپ اپنی اولاد کے لیے کام کرتا ہے. سمیع علی خان زادہ صاحب, آپ اگر نوجوان نہیں تو جوان ضرور ہیں, تو یہ بتا دیجئے کہ یہ جو سب یوتھ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور یوتھ کو جو ہے وہ شکار کرنا چاہ رہے ہیں, جن کی کہانیاں سب کو رہے وہ یوتھ, کیونکہ ہمارے تعداد میں زیادہ ہے ہماری, تو اب کیا ان کے لیے پروگرام دے سکیں گے؟ کچھ رکھے تو صحیح, اس کو شکست اگر کھا بھی جائیں تو آپ کی کامیابی کا کیا جواز ہے؟ سر آپ دیکھیں نا کہ ابھی آپ کی پاکستان سے سب سے زیادہ یوتھ جو ہے وہ یہاں سے مائگریٹ کر گئی ہے, یہاں سے پاکستان سے جو ہے نا وہ اوورسیز چاہ چکی ہے. یہاں سے کیا پورے پاکستان سے کی ہے؟ آپ کیا اس پر فخر کر رہے ہیں؟ سر اس میں فخر والی بات نہیں, اس میں شرم والی بات ہے کہ ہمارے حکمرانوں کو بھی شرم آنی چاہیے. سر ہم تو کوشش کر رہے ہیں, ایسا نہیں ہے. کیا ہم کس طرح روک رہے ہیں؟ وہ تو جا رہے ہیں, لاکھوں جا رہے ہیں. بالکل جا رہے ہیں. ابھی جیسے شاہین صاحب نے آپ کو بتایا کہ 1 لاکھ لوگوں کی ہم لوگوں نے ایک جو ہے سسٹم بنایا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ مطلب ان کو روزگار ایسا پرووائڈ کیا جائے جس سے ان کا گھر نہیں, ان کی پورا خاندان جو ہے وہ اثر انداز ہو اور وہ بہتر ایک زندگی میں گزار سکے. ابھی ہم لگژری لائف کی بات کرتے ہیں تو ہم لگژری لائف تو بہت دور کی بات ہے کہ ہم اپنی جو بیسکس ہیں اس پہ نہیں ابھی تک اترے. ہماری بیسکس الیکٹرکسٹی, گیس, پانی, ہم مطلب ہمارے یہاں پہ پاکستان میں ہمارے ملک میں ہمیں اپنی بیسکس جو چیزیں ہوتی ہیں نا وہی پرووائڈ نہیں ہوتی. مزے کی بات یہ ہے جو سیاستدان ہیں جن کی ذمہ داری تھی, آپ کے بڑوں کی بھی ذمہ داری ہوگی, آپ کے جو لیڈ کر رہے ہیں ان کی بھی ذمہ داری ہوگی, ان جماعتوں کے بھی لیڈرز کی ذمہ داری ہوئی. سب ایک ہی کہانی ہے کہ وہ ہم ناکام ہو گئے, ہم نے یہ نہیں پروڈیوس کیا. آپ یہ بتائیں کیا آپ پروڈیوس کرنا چاہتے ہیں؟ بالکل ہم یہ پروڈیوس کرنا چاہتے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ یوتھ کا ایک بات ہم یہ پروڈیوس کر رہے ہیں. اچھا جی آپ نے جیسے کہ یوتھ کی بات کی کہ, اور دوسرا آپ نے بولا کہ ہمارے لوگ, ہمارے جو بڑے تھے انہوں نے, بالکل ایسا ہی ہے. دیکھیں ابھی آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا کا دور ہے اور الحمدللہ اب جو لوگوں میں اویئرنیس ہے وہ پہلے کبھی نہیں پائی جاتی تھی, جو کہ اب ہے. آپ کے پاس ہے, آپ کے پاس ساری چیزوں کی ڈیٹیل بھی ہوگی. کلیئر بتائیں کیا اویئرنیس ہے یہ سر. اب جو ہے نا ساری جماعتیں کھل کے سامنے آ گئی. کوئی اپنوں کا ووٹ اپنوں کے لیے نعرہ مارتے ہیں, کوئی روٹی کپڑا مکان کا نعرہ مارتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو یہ سارے نعرے جو ہے نا نعروں سے نہیں ہوتا. کس کا نعرہ مارتے ہیں سر؟ ہم اپنی پارٹی کا نعرہ نہیں لگاتے, ہم بولتے ہیں ہمیں لوگوں کی خدمت کرنی ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم انہی کے بیچ میں رہتے ہیں اور رہیں گے. سر ان کی جو بیسکس ہیں ہمیں سب سے پہلے تو وہ پوری کرنی ہے. بیسکس وہی آپ کو بتایا کہ جیسے پانی, بجلی, گیس, ان سب چیزوں کو ہم نے جو ہمارے اختیار میں, تاکہ لوگ سنیں کہ آپ کے پاس کیا ہے, منشور کیا ہے, چاہتے کیا ہے. جہانگیر صاحب منشور دیکھیں ایک ہی ہے. پاکستان کے حالات کو پچھلے کئی عرصوں سے جس طرح کولیپس کیا گیا ہے, ہمارے پاس آگے راستہ نہیں ہے. ہمارے انجینئرز کے پاس راستہ نہیں ہے, ہمارا جو ڈاکٹرز ہے اس کے پاس راستہ نہیں ہے. ایک آگے ڈارک لائن ہے, تاریک فیوچر ہے. ہم اس کو برائٹ فیوچر کے لیے نکلیں, ہم اس کے فیوچر کے لیے نکلیں. اگر وہ ڈاکٹر, وہ انجینئر,
وہ اگر پاکستان سے باہر جا کے اپنی اسکالرشپس پہ اپنی روزگار کے اوپر ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں کہ وہ انٹرنیشنل دنیا میں جائے, اپنے آپ کو منوائے, جو کہ کر رہے ہیں, اس کے اندر جو بیچ میں ڈیفیکلٹیز آتی ہیں, جو ہارڈلز ہیں, جو اس کی جو ایک جو بیچ میں پاکستان کے اندر لیجسلیشن نہیں ہو رہی ہے اس معاملے میں, ہم اس میں سپورٹ کر رہے ہیں اس کے لیے تاکہ وہ باہر جائے, باہر کمائے, پاکستان کے اندر ریمیٹنس بھیجے, نہ صرف وہ اپنی زندگی کو اچھے طریقے سے گزار سکے گا, اپنی زندگی کے بلکہ تو کتنے آئے, آئی ایم ایف نے دیے, دنیا بھر نے دیکھیں آئی ایم ایف تو آپ کو قرضہ دے رہی ہے, چیزیں گورنمنٹ کو دے رہی ہے, کہاں ہیں, چلو قرضے کا بھی تو استعمال, لیکن اگر آپ کے پاس دیکھیں آپ سارا جو ہے ڈرین کروانا چاہتے ہیں, یہاں صلاحیتوں کی یہاں بھی ضرورت ہے, دیکھیں صلاحیتیں آپ صلاحیتوں کی کیا ضرورت ہے, آپ یہ دیکھیں آپ کوئی ضرورت نہیں ہے, بتائیں نا مجھے. آپ کے جتنے بھی لیجسلیشن میں لوگ ہیں, جتنے بھی آپ کے جو اپر کلاس کی فیملیز ہیں, ان کے بچے باہر جاتے ہیں, وہاں سے پڑھ کے واپس آتے ہیں, واپس آنے کے بعد یہاں پہ رولنگز کر رہے ہیں, ہم ایک عام آدمی کو اٹھا رہے ہیں کہ آپ بھی جائیں وہاں پڑھیں اور واپس آئیے, ہم بھیجیں گے, ہم ان کو سپورٹ کر رہے ہیں, ہم ان کو فائنینشل سپورٹ کریں گے. منصوبہ یہ کہ ہم نے 1 لاکھ لوگوں کو اپنے حلقے کے باہر بھیجنا ہے روزگار کے لیے, ہم اور ان کو اسکالرشپ کے لیے, اسٹوڈنٹس کے لیے. ہماری جو ہے بلاول صاحب جو تقریر کرتے ہیں, آپ ان کی سنیں تو وہ کہتے ہیں کہ بجلی فری, یہ کیسے فری ہوگی, آپ ہم یہی تو کہتے ہیں. ہم دیکھیں اسی بات کو تو کہتے ہیں یہ منجن, یعنی یہ معاملات ہو چکے, یہ اس طرح کی چیزیں پہلے آلریڈی ڈسکس ہو چکی ہیں, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. اب جو ہم لوگ نکلے ہیں ایک موٹیو لے کے ڈسکس کریں, دلائل دینا, میں دلائل بتا رہا ہوں آپ کو کہ ہم نے کس طرح بھیجنے, کیونکہ اگر میں اور مزید اس کو بریفنگ پہ آ جاؤں گا تو پھر آپ کے پاس ٹائم شارٹ ہو جائے گا. لیجسلیشن ہماری بہت ویک ہے اس حوالے سے. ہم بات تو کرتے ہیں کہ ہمیں انٹرنیشنل ریمیٹنس, اس لیے ہے کہ لیجسلیٹو آپ ہم لیجسلیشن کریں گے وہاں جا کے, جن پوائنٹس کے اوپر ہم دیکھیں آج میں ایک بات نہیں کرتا, ہمارے پڑوسی ملک ہے, آج پوری دنیا کے اندر اس نے ڈیسیجن میکنگ اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی ہے. کس حوالے سے؟ کیونکہ صرف اور صرف اس نے مین پاور کو, ہیومن پاور کو یوٹیلائز کیا اور اس نے باہر ملکوں میں بھیجا. آج آپ کے پاس سعودیہ, آج آپ کے نیبر جتنے بھی اسلامک کنٹریز ہیں باہر, ہماری برابر یہ نیبر کنٹری نے, جتنے بھی انڈیا نے ان کے لیے راستے کھولے کہ وہ لوگ اپنے لوگوں کو سپورٹ کیا کہ وہ باہر ملک جائیں, اسٹڈیز کریں. چائنا, آج چائنا نے کس طریقے سے ترقی کری ہے, چائنا نے لیجسلیشن کری کہ جو ان کے انجینئرز ہیں وہ 2 ایئرز اپنی یونیورسٹی میں پڑھیں گے اور 2 ایئرز جو ہے وہ انٹرنیشنل یونیورسٹیز میں جائیں گے فری آف کاسٹ. یہ انہوں نے لیجسلیشن کی ہے. دیکھیں آپ جب تک کہ اپنی یوتھ کو, اپنے لوگوں کو فیسلیٹیٹ نہیں کریں گے انٹرنیشنل دنیا کے لیے, ہم یہاں پہ انٹرنیشنل بات کر سکتے ہیں, پاکستان میں بیٹھ کے بات کرتے ہیں, آپ کیسے بھیجیں گے؟ ہمارا ٹارگیٹ ہے, ہم نے ان کو دیکھیں ہمارے پاس اسکلز ہیں, اگر جس نے انٹرمیڈیٹ اپنا کمپلیٹ کر لیا ہے وہ اگر اپنی انڈر گریجویشن کے لیے جانا چاہتا ہے ہم سے ملے, ہم اس کو فری آف کاسٹ بھیجیں گے. ہمارے پاس یس ہمارے پاس تو نہیں 300 نہیں کوئی ایسی نہیں ہے. آپ دیکھیں ہمارے پاس اس کا اتنا بڑا موٹیو ہے جس کو ہم لے کے چل رہے ہیں, وہ یہ کہ ہم نے وہاں پر انٹرنیشنل یونیورسٹیز کے اندر بات کی بھی ہے, دوسرے لوگوں سے ہمارے پاس بات ہوئی بھی ہے, ہماری وہاں پہ جو انٹرنیشنل جو کمپنیز ہیں ان سے ہماری بات چیت ہو چکی ہے. انہوں نے باقاعدہ طور پہ ہمیں کہا ہے کس کیپیسٹی میں آپ نے بات یہ دس از دا پوائنٹ, یہ میرا ایک اپنا ان کے ساتھ ایک انٹریکشن ہے. لیکن جب آپ گورنمنٹ لیول پر آتے ہیں تو آپ کے ورک الگ ہو سکتی ہے, آپ کی پاور کیا ہم خدمت کرنے کی. لیجسلیشن میں اتنی ویکنیس ہے آپ کی سوچ ہے. نیشنل اسمبلی کے امیدوار کو لیجسلیشن ہی کا زیادہ خیال رکھنا, مجھے لیجسلیشن ہی کرنی ہے. خاص طور پہ آپ کے جتنے بھی معذرت کے ساتھ اگر تھوڑا سا ٹائم دے دیں, آپ فورن منسٹر کی منسٹری چلتی ہی نہیں ہے بغیر اس چیز کے. ہماری پوری لابنگ انٹرنیشنل ڈیمیج ہو چکی ہے. ہم کس طریقے سے اپنے آپ کو وہاں پہ کھڑا کر سکیں گے؟ کھڑا صرف ہم اس طریقے سے کر سکیں گے کہ ہمارے PTI والے تو کہتے ہیں کہ اتنا ہمارا ریونیو ہے, اتنا ریمیٹنس آیا کہ کوئی ریکارڈ, اور یہ اٹس ٹرو, کوئی قرضہ نہیں دیا انہوں نے, کوئی آئی ایم ایف نے قرضہ نہیں دیا ہے. میں آپ سے صرف یہ بات کہتا ہوں PTI کی پالیسی صحیح تھی, وہی آپ اڈاپٹ کرنا چاہیں گے. میں اڈاپٹ اس اینگل سے نہیں کر رہا کہ وہ لوگ بھیجیں, ہم کہہ رہے ہیں یہاں سے ہیومن پاور جائے, یہاں سے نوجوان طبقہ جائے, ہم یہ نہیں کہہ رہے وہاں پہ یہ ہو. ناظرین ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں, یہاں بڑی زوردار قسم کی گفتگو ہو رہی ہے, تو اس کے اندر سے تو آپ ہی کو نکالنا ہے کہ کون سی ایسی چیز ہے جس کا آپ نوٹس لیں اور جس کی قدردانی کریں اور پھر ووٹ دیں. یہ سب آئیں گے
ऐसी बातें कहीं ना कहीं होंगी। देखना तो आपको है कि वोट किसे देना है। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, हमारे साथ रहिए, इसके बाद सवालात का सिलसिला जारी रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में दोबारा हम आपका खैर मक़दम कहते हैं। जिस तरह के हमारी गुफ्तगू जारी थी एडवोकेट शाहीन खान साहब से, हमने नेशनल असम्बली के हवाले से, लेजिस्लेशन के हवाले से बात की, और समीर अली ख़ान ज़ादा साहब ने भी बात की कि वो प्रोविंशियल असम्बली में उनका क्या किरदार होगा और किस तरह वो अट्रैक्ट कर सकें नौजवान नस्ल को, और वो उनको मौक़े फराहम कर सकेंगे। अब हम आते हैं सैयद नजम रिजवी साहब। आपको एक इख्तिसास ख़ासियत इनकी ये है कि ये लेबर विंग के नायब सदर हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल के लेबर विंग है, उसके नायब सदर हैं। तो लेबर जो सबसे ज़्यादा पिस रही, सबसे बुरे हालात हैं, तो इसके अंदर आप भी कोई ऐसी आपके पास कहानी है जिससे हमारे दिल आशा हो जाए, दिल आस लग जाए? देखिए जहांगीर साहब, जहाँ तक बात है कुछ चीज़ों का जवाब मैं देना चाहूँगा। यूथ को जो यूज़ किया जा रहा है आपके सामने, क्योंकि वो लोग जो पहले मादी में बैठे, मादी में रहें और इदारों में और सिस्टम में सारी चीज़ों पे, आज वो देखें कि क्या हाल है, वो समझ चुके हैं। तो आज यूथ को यूज़ किया जा रहा है ना हर जगह ना, कभी यूथ है और कभी लेबर है। बस ये लेबर का जहाँ तक है, मैंने इसलिए यूथ का जवाब भी तो होना चाहिए ना, सियासी जवाब दे रहा हूँ, क्योंकि आज लोग नहीं है उनके पास ना, तो वो यूथ को यूज कर रहे हैं। अच्छा आप ये देखें कि आज हमारी यूथ का हाल क्या है। सही है, ठीक है, कहाँ पहुंचा दिया गया है, किस कामों में लगा दिया गया है। आप तो वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं, आपने तो बड़ी जद्दोजहद की है, ये इल्ज़ाम तो आप पे भी लगा सकते हैं हम कि भाई आपने क्या किया। बिल्कुल आपके सामने अभी मैं आपको बताऊंगा कि लास्ट प्रोग्राम में जब मैं आया था तो आपसे मैंने कहा था कि कुछ चीज़ें हमारे पास ऐसी हुई हैं, गवर्नमेंट में प्रमोशंस हुए हैं, उस पर हमने जो है वो पटिशन्स लगाई हैं, उसका जो है वो प्रमोशनों को रोका गया है हाई कोर्ट ने। ठीक है, सही ये बात है, लेकिन एक बात मैं ये चाह रहा हूँ आपसे कि लेबर विंग तो ठीक है, ये आपके इदारे का या आपके पार्टी के लिहाज से, हमारी जो लेबर की सूरत हाल है, आप लेबर लीडर हैं तो उसके हवाले से बात करें कि इनकी कैसे हालात सुधरेंगे। जिस टाइम मैं बैठा था इधर ऑफिस में तो उस टाइम उसकी सैलरी थी 28,000 रुपये, और आज जो है वो हमने जो इनके एरियर्स और इनके जो इंक्रीमेंट्स वगैरह रुके हुए थे उनको आज हमने जद्दोजहद करके एहतजाज की सूरत में हमने वो कामयाब करवाया, और वो आज लग चुके हैं, जिसकी सैलरी में इजाफा होके आज 38,000 समथिंग जो उसको बड़ी कामयाब है। तो फिर आप तो जद्दोजहद तो बड़ा मैं आपको बता रहा हूँ कि जब लास्ट टाइम बैठा था तो वो ये चीज़ थी, और इन चीज़ों को हमने जो है कंप्लीट करवाया है एहतजाज की सूरत में। लोग इलेक्शन में लगे जो मजदूर है ना, ये तो आप लीडर है ना, आपकी तो सबको आपकी नज़र रहना चाहिए और है होगी भी कि आम मजदूर यहाँ का है जिस जो दिहाड़ी पे काम करता है उसके हालात क्या हैं, उसकी भी बात आपको तो सियासी प्लेटफॉर्म है ना। मैं गवर्नमेंट के एक एम्प्लॉय की बात कर रहा हूँ, गवर्नमेंट के एक एम्प्लॉय की बात कर रहा हूँ। मजदूर का तो बहुत बुरा हाल है, वो तो सुनना चाहते हैं ना भाई कि आपको कितना एहसास है, कितना देख रहे हैं, सिर्फ आप अपनी जहां तक है, क्योंकि इधर हर चीज में जो है वो जो मादी में सिस्टम या पार्टीज रही हैं उन्होंने वहां पे प्रॉब्लम्स खड़ी कर रहे हैं कि उधर वो ना जा सकें, फिर भी हम जो है वो उस पॉइंट्स पे जो है घुसने की कोशिश कर रहे हैं, जाते हैं वहां पे मसले हल करते हैं बैठ के। ठीक है, अब आप उठाएं मादी के अंदर जो है वो जब इससे पहले जो आपके मेयर साहब थे उन्होंने 5 साल जो है वो सारी चीज़ों के मजे लिए, और उसके बाद बीच में बोलते रहे हमारे पास जो है इख्तियारात नहीं थे, हमारे पास इख्तियारात नहीं थे। 4 साल 5 साल उन्होंने इख्तियारात की सूरत में निकाले,
اور اس کے بعد جو ہے لوگوں کو دیا کیا وہ عوام کو اب نظر آ گیا, سمجھ میں آ گیا ہے, اور انشاءاللہ جو ہے آنے والے الیکشنوں میں پتہ چل جائے گا. دیکھیں آپ جو ڈائریکٹ جو ہے وائس پریزیڈنٹ بھی ہے اور نمائندگی کرتے ہیں اور میڈیا کو بھی دیکھتے ہیں, آپ یہ بتائیے کہ آپ پچھلی دفعہ بھی یہ الائنس بنا تھا, اس میں بڑی جدوجہد تھی, بڑے دعوے تھے, اس کے کوئی سٹوری سامنے سکسیس سٹوری تو آئی نہیں. اس دفعہ آپ کو اتنے یقین سے کیسے کہہ رہے ہیں کہ آپ جو آپ کے مخالف پارٹیز ہیں جو اقتدار میں ہیں 15 سال سے اقتدار میں ہیں, آپ ان کو پیچھے کر سکیں گے؟ ان کو اب سر عوام لے کے آئے گی انشاءاللہ نہیں, پیچھے. آپ نے اس کے عوام کے تعاون سے ہی میں بات کر رہا سر ہوں. عوام کے تعاون سے, کیونکہ وہی چہرے آج بھی پہلے ماضی میں بھی کھڑے کیے ہوئے تھے, آج بھی وہی چہرے کھڑے ہوئے ہمارے پلیٹ فارم پہ. آپ دیکھیں جو بھی چہرہ ہے وہ نیا ہے عوام میں سے, اور اسی جگہ پہ جو رہائش رکھتا ہے وہیں سے لے کے آیا گیا ہے, اسی کو جو ہے وہ ٹکٹ دیا گیا ہے. یہاں تو جو ہے وہ کورنگی میں رہنے والا جو ہے اس کو ماشاءاللہ سے جو ہے وہ عزیز آباد سے کھڑا کر دیا گیا ہے, جو ڈیفنس میں رہتا ہے اس کو جو ہے نیو کراچی سے کھڑا کر دیا گیا ہے. تو یہ کیا ہے, مجھے اس کا جواب دیں. ٹھیک ہے. دیکھیں میں اگر اس میں تھوڑا سا ایڈ کر سکوں معذرت کے ساتھ نجم بھائی. جی ایڈوکیٹ. دیکھیں لیبر کا مین ایشو کیا ہے, لیبر یونینز کا یا دوسری جو بھی ہماری معاملات ہیں, خاص طور پہ اس لیول کی میں بات کرتا ہوں, مونوپولائزیشن. اتنی مونوپولی ہے, اتنی مونوپولیز ہیں کہ جن لوگوں نے باقاعدہ طور پہ جو سیاست میں کام نہیں کر سکے وہ لیبر کو ہمیشہ اپنا ٹول یوز کرتے ہیں, اس کو استعمال کرتے ہیں اور استعمال کر کے بعد اس کو چھوڑ دیتے ہیں. لیبر یونین سب سے زیادہ استعمال ہوتی ہے. یہی میں کہنا چاہ رہا ہوں. تو جو فنکشن لیگ کا خاص طور پہ موٹیو یہ ہے کہ ہم لیبر ونگ کو کسی کا ٹول نہ بننے دیں. نجم بھائی صحیح ہے, بالکل ہم نے یہ باقاعدہ طور پر کسی کا ٹول نہ بنے, ایون یہ کہ خاص طور پہ فنکشنل لیگ کا بھی ٹول نہ بنے. آپ وہ صرف اور صرف آپ ایڈوکیٹ بھی ہیں, نیشنل اسمبلی کے کینڈیڈیٹ بھی ہیں, آپ یہ نہیں کریں کہ یہ بنے یہ بتائیں کہ کیسے نہ بنے. یہ ایسے نہ بنے کیونکہ یہ لیجسلیشن, یہی بات آتی ہے پھر لیجسلیشن کے اندر. میں ایک لیبر سے یہ پوچھتا ہوں کہ آپ مجھے بتائیں آپ نے جن پارٹیز میں رہ کر اپنی جو ہے وہ سکسیس لیا یا نہیں لیا, آپ خود آئیڈینٹیفائڈ ہو جائیں, آپ خود اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنے کے لیے بہترین ہیں. خاص طور پر جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں اس میں بینیفٹ کس کو ملے گا, بینیفٹ ان کو ملے گا جو اپر ہوں گے, جنرل سیکریٹری ہوں گے, جو صدر, نائب صدر اور یہ ہوں گے, یہ بینیفیشری ہوتے ہیں. باقی نیچے کے جو لوگ ہیں وہ بینیفیشری نہیں ہوتے. یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے, خاص طور پہ فنکشنل لیگ نے اس پہ بھی ورک آؤٹ کیا ہے, اور وہ آخر وقت تک اس بات پر جڑی رہے گی کہ لیبر جو ہے وہ کسی کا ٹول نہ بنے, کسی کی سپورٹیو ایلیمنٹ نہ بنے. یہی آبجیکٹیو انہوں نے اپنا رکھا ہوا ہے. دیکھیں جناب, میں آپ سے خانزادہ صاحب, جی سمیر علی خانزادہ صاحب, پروونشل اسمبلی کی جو ذمہ داریاں ہیں آپ کو اس کا اندازہ ہے کہ آپ کو کیا کرنا ہے, اس میں صوبائی اسمبلی میں آپ جب بیٹھیں گے تو آپ کو کیا کیا مسائل دیکھنا پڑیں گے. آپ نے کہا یوتھ کا سب کہہ رہے ہیں, آپ اب مزدور کی سب کو فکر ہے کہ مزدور کے حالات بدلنا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا کہ لیجسلیشن پر بات ہوگی, لیجسلیشن میں کچھ ایسی اسٹرانگ چیزیں اب بھی موجود ہیں, اس پر عمل درآمد نہیں ہوتا اور لوگ. تو یہ سارا جو ملغوزہ ہے یہ کیسے بنا, مختصر سے بتائیے, اور اس کا حل کیا ہے؟ آپ جا کے کون سی آواز کیا بات کریں گے وہاں, یہ تبدیلی کیسے لے کے آئیں گے اپنی آواز؟ جیسے آپ نے سوال کیا, میں پہلے اس کا جواب دیتا چلوں کہ آپ نے کہا تھا کہ جو پارٹیاں جو آلریڈی 15 سال 20 سال سے اقتدار میں, تو اب آپ لوگ ایسا کیا کریں گے. تو مطلب ہم نے کچھ نہیں کرنا, لوگوں کو خود سمجھ میں آ گیا, جو لوگ یہ نعرہ لے کر آئے تھے. منتخب کریں, آپ تو نمائندہ ہیں, آپ بتائیں کہ آپ کیا کریں گے. ہم کیا کریں گے, ہم ایک ڈیزائن کر رہے ہیں, جیسے کہ ابھی آپ کو ایڈوکیٹ صاحب نے بتایا کہ ہم 1 لاکھ لوگوں کی ابھی جو ہے نا ایک جو ہے روٹ پلان جو ہے نا ہم ڈیزائن کر رہے ہیں, اس کو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی پریس کانفرنس ریلیز کریں گے, بہتر طور پر صوبائی اسمبلی کے دائرۂ کار میں بتائیں کہ آپ کیا کریں گے. یہ لیجسلیشن کا کام ہے, اور نیشنل یہ خارجہ بھی ہے اور داخلہ بھی ہے, یہ ان کی جو ہے نیشنل اسمبلی کا کام. کہ آپ کی صوبائی اسمبلی میں آپ کیا کریں گے؟ صوبائی اسمبلی میں جیسے کہ ہمارے ابھی حلقے کی, جیسے میری خود کی رہائش میرے علاقے کی ہے, جہاں جس حلقے سے میں کھڑا ہوا ہوں PA 625 سے, تو وہاں کے بہت سارے ایسے مسائل ہیں جو مجھے بہت اچھے سے بہتر پتہ ہے. جیسے کہ ابھی آپ کے الیکٹرک کا ایک ایشو چل رہا ہے ہمارے علاقے میں, کہ کچھ جو ہے نا بلڈنگس یا کچھ آپ کہہ سکتے ہیں پروجیکٹ ایسے ہیں جس کی کمرشل جو ہے نا اس پہ لوگ جو آج گورنمنٹ میں بیٹھے ہیں وہ اپنا قابض ہو کے بیٹھے ہیں وہاں پہ, اور قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں,
اور وہاں پہ جو ہے فری آف کاسٹ بجلی یوز کر رہے ہیں. تو اس کی وجہ سے ہوتا ہے یہ کہ ریزیڈینشیل ایریا جو ہے نا وہ بھی افیکٹ ہوتا ہے. جب لائن کٹ ہوتی ہے تو وہ پورے پلازا کی ہوتی ہے. خان صاحب کو جو بھی جتنے بھی پروگرام ہوتے ہیں نا وہ کہتے ہیں کہ یہ ہے کوئی بجلی چوری کر رہا ہے اور یہ کر رہا ہے وہ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ الیکٹرک کو 20 سال کا معاہدہ کیا گیا ہے, اس نے خوب لوٹا, جان نکال دی اور 20 سال کو اور دے دیا گیا. کے الیکٹرک نے اسپانسر بھی تو کیا ہے جہانگیر صاحب, کے الیکٹرک نے اسپانسر کر رہی ہے بہت سی لوگوں کو. میں بتانا نہیں چاہتا ہوں, آپ کے علم میں ہوگا کہ کے الیکٹرک باقاعدہ طور پر کوئی کمپنی ہے یہ جو اسپانسر کر رہی ہے. یہ فلاح و بہبود کے لیے نہیں لائی گئی ہے, یہ ہمارے اوپر عذاب مسلط کیا گیا ہے اور اس کو باقاعدہ طور پہ یوٹیلائز کیا جاتا ہے. اور آپ کو بھی علم ہے, تمام صحافی حضرات کو, تمام لوگوں کو اس بات کا علم ہے کہ کے الیکٹرک کس کو اسپانسر کر رہی ہے. اس پورے اس کے سارے لوگ یہی بات کرتے ہیں, ان کو لائسنس کیسے ملا؟ اسی وجہ سے جب آپ سکیں گے آپ جب اسپانسرشپ کی بات کریں گے تو لائسنس ملے گا. لائسنس دلواتے بھی ہیں کیونکہ ان کے مفادات جڑے ہوئے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں, 31,000 کمانے والا امپلائی جو ہے وہ کرائے کے مکان میں رہتا ہے, وہ 15 سے 18,000 روپے کا بل نکالے, اس کے بعد وہ کرایہ دے, اس کے بعد وہ کھائے کیا؟ وہ آپ جیسے بتا رہے ہیں کہ آج آپ کو پتا چلا کہ وہ خودکشی ہو گئی, بچوں کو بھی گولی مار دی اور خود کو بھی گولی مار دی, تو یہ حال ہوا بھائی. آپ مجھے بتائیں کس طریقے سے 38,000 روپے میں گزارا ہوگا جس کا بل جو ہے وہ 15,000 روپے آ رہا ہو, رینٹ اس کا جو ہے وہ 15,000 روپے ہے, 30,000 تو یہ نکل گیا. وہ کھائے گا کیا؟ بچوں کو تعلیم دیکھیں جہانگیر صاحب, کوئی بھی نہیں دلوا رہا. آپ جائیں ایک نیچے طبقے کے اندر. میں جو دکھ ہے نا میرا, جو کے الیکٹرک کے بارے میں جتنی جماعتیں ہیں انہوں نے خوب گالیاں بکی اس کو, خوب رسوا کیا اس کو, اور موقع آیا تو کیا ہوا, کسی نے آواز نہیں اٹھائی. یہ تو ایک بزنس دیکھیں. ایک منٹ شاہین صاحب, ایک ان کی جماعت اسلامی کو کچھ نظر آتی ہے اس معاملے میں, آپ لوگوں کی کسی کے اور کی تو نظر دیکھیں. یہ ایک بزنس مافیا ہے جو خاص طور پہ کے الیکٹرک کی صورت میں کراچی والوں کے لیے مسلط کیا گیا ہے. اچھا, اس میں بینیفیشری دیکھیں, کے الیکٹرک میں اگر ہم ہیسکو کی بات کریں, ہم وابڈا کی بات کریں, اندرون سندھ کی بات کریں, تو اس کے اندر ان کے مقامی امپلائیز موجود ہیں. کے الیکٹرک, میں نے آپ کو بات کی, میرے پاس بے انتہا ایویڈنسز موجود ہیں, کے الیکٹرک کے اندر لاڑکانہ, سکر اور یہاں کے لوگ موجود ہیں جو جاب کے لیے یہاں پر آئے ہیں. کیا کراچی کا نوجوان اتنا ایجوکیٹڈ نہیں ہے کہ اس کے اندر کے الیکٹرک کے اندر اس کو سی او کی یا ایکسین کی جاب دے سکیں یا ایس ڈی او کی جاب دے سکیں؟ نہیں, وہاں سے باقاعدہ طور پہ امپورٹ کر کے لایا جاتا ہے, یہاں بٹھایا جاتا ہے. اور یہ اسپانسرشپ کی ایک مثال میں نے آپ کو دی ہے. دوسری مثال, کہ الیکٹرک باقاعدہ طور پر جس طرح سے چلائی جا رہی ہے, جس طرح خون پسینے کی, ہم اپنی خون پسینے کی کمائی کے الیکٹرک کے ایندھن میں ڈال رہے ہیں, ایندھن بن رہی ہے. یہ بجلی ہمیں نہیں مل رہی ہے, یہ ہمارے خون جل رہا ہے, یہ بجلی اس کی ہے. فرض کر لیں آپ کامیاب ہو گئے, نیشنل ہم کے الیکٹرک کا لائسنس منسوخ نہیں کروائیں گے, ہم کے الیکٹرک کو نیچے اس طریقے سے دکھائیں گے, ہم اوپن کریں گے, سسٹم بنائیں گے, ہم اور کمپنیز کو لے کر آئیں گے, انڈیوس کروائیں گے, جو کمپنیز باقاعدہ طور پہ پاکستان میں بیٹھی ہیں کام کرنے کے لیے اپنی پرسنل کیپیسٹی کے اندر. وہ یہ کہتی ہیں کہ آپ جو ہے ہمیں صرف اجازت دیں, ہم پاکستان کو روشن کر دیں گے, کراچی کو روشن کر دیں گے, لیکن صرف مونوپولی ہے جو میں ہر ملک میں جائیں سسٹم ہے, وہاں پہ لوگوں کو فیسلٹیز دی جاتی ہیں. یہاں پہ جو ہے وہ خون نچوڑا جاتا ہے. وہاں پہ صحیح کہہ رہے ہیں شاہین صاحب کے, وہاں پہ جو ہے کمپنیز جو ہے وہ مقصد ہیں, آپ فلاں بجلی یوز کر لیں, فلاں کمپنی کی یوز کر لیں. یہاں پہ تو صرف ایک کمپنی ہے, اسی کو یوز کرنا ہے آپ نے, اس سے خون اپنا آپ نے جو ہے وہ نکلوانا ہے. اس کو آپ بھی اب بھی اتنی سادگی سے آپ بات کر رہے ہیں, انہوں نے بڑی اہم بات کی ہے کہ بھیا ہم جو ہے دوسری سبسیڈری لے کے آ جائیں گے, دوسری کمپنی لے رہے نئے لائسنس دے دیں گے. ارے اس نے کرائم کیا ہے, کرائم تو میں وہی آپ سے عرض یہ کر رہا ہوں, خون چوسا ہے, ہمیں شاک دیے ہیں, الیکٹرک شاک. شاہین صاحب اصل وجوہات معلوم کریں. آج جیسے جس بندے نے خودکشی کی ہے وہ کس بنیاد پہ کی ہے؟ غربت کی وجہ سے. غربت, اس کی بیسک نہیں, اس کی بیسک یہ ہے وجہ کہ کیا پتہ معلومات لیں, بہت ساری چیزیں ہمارے لیبر تھا نا, آپ بتائیں نا, لیبر کلاس تھی نا, وہ لیبر سے جوائنڈ ہے نا سر. آپ بتائیں جو نیچے کے ورکرز ہیں وہ کس گریڈ پہ, 1 2 3 اس سے زیادہ نہیں ہے, ان کی سیلریز جو ہے وہ 40 کے گریڈ سے بھی. اصل وجوہات کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں, آپ وہ سنیں کہ ایک گھر میں رہتا ہے وہ, اور اس کے بعد چلے وہ کھانے پینے کا گزارا کر سکتا ہے, کسی سے مانگ لے, کسی سے کچھ کر لے. یہ بجلی کا بل ایسا ہے انسان کے اوپر جو آپ نے جمع کروانا ہی کروانا ہے.
نہیں تو وہ گاڑیاں لگ جاتی ہیں, KLFT کی لائٹ کاٹ دی جاتی ہے, وہ کس طریقے سے اپنی فیملی کو لے کے وہ گئے. یہاں ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, ہمیں کہا جا رہا ہے کہ بریک لے لیں, بڑی اچھی باتیں تو کچھ ہو رہی ہیں, ہمارے ساتھ رہی ایک چھوٹا سا بریک. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام میں دوبارہ ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. ہمارے ساتھ ایڈوکیٹ صاحب ہے شاہین خان صاحب یہاں ہیں, اور NA 248 سے جو ہے آپ الیکشن لڑ رہے ہیں قومی اسمبلی کا. اور ہمارے ساتھ سمیر علی خان صاحب بھی ہے, وہ پیپلز پارٹی کی دور میں اور ان کو ٹکٹ دیا ہے, ان کے گرینڈ الائنس کی طرف سے ملا ہے اور ان کی پارٹی کی طرف سے ملا ہے, وہ ہے پروونشل اسمبلی کا. پروونشل اسمبلی بڑی زبردست جو ہے وابستہ ہے, مشتمل ہے پیپلز پارٹی. یہ نوجوان لڑکا کیا کرے گا پوچھ لیتے ہیں, ان کو ووٹ کیوں دیا جائے پوچھ لیتے ہیں, ایڈوکیٹ صاحب سے بھی پوچھ لیتے ہیں آپ کی کیا رائے ہے کہ ووٹ کس کو ملنا چاہیے, آپ بھی گرینڈ الائنس سے ہی وابستہ ہیں, کن بنیادوں پہ ملنا چاہیے, یہ ہمارا سوال ہوگا. تو یہ بتائیے, ساری باتیں بڑی اچھی اچھی باتیں, اس سے اچھی بھی باتیں کرنے والے چرب زبان آتے ہیں. آپ نے تو پھر بھی کردوری زبان میں کچھ تھوڑی سی بات کر ہی دی ہے ڈھنگ کی. تو میں کہتا ہوں کہ آپ کو کیوں ووٹ دیا جائے, آپ کیا کرنا چاہتے ہیں, کیسے جیت جائیں گے آپ؟ وہاں تو ایک عرصے سے جو ہے وہ ڈیرا ہے ان کا. سر بالکل ایسے ہی ہے, وہ بھی ان کا بھی دعویٰ ہے کہ ہم بھی ووٹ لے کے آئے ہیں, آپ اس میں کتنے بھی میل میخ نکال دیں وہ اقتدار میں موجود ہیں. آپ کیا کہیں گے سمیر علی خان زادہ صاحب؟ میں آپ کو یہ میسج بتاؤں گا کہ میرا جو ہے یوتھ کو یہ میسج ہے کہ دیکھیں, بات یہ ہے کہ آپ کو جس تنظیم میں جانا ہے, جس پارٹی کو آپ نے ووٹ ڈالنا ہے, جو آپ کو بہتر لگتا ہے وہ کریں, لیکن ووٹ بہت قیمتی چیز ہے. اس کو ڈالنے سے پہلے نا ایک بار جو ہے نا ماضی پہ ذرا ایک دفعہ نظر لازمی ڈالیے گا کہ کوئی روٹی کپڑا مکان کا نعرہ لگا کے آیا, کوئی آیا کہ اپنوں کا ووٹ اپنوں کے لیے. تو یہ ساری چیزیں تھوڑا سا جو ہے نا کنسیڈر لازمی کریں. دیکھیں اب لوگ اویئر بھی ہیں, پڑھے لکھے بھی ہیں, اور یوتھ کی آپ بات کریں تو یوتھ کا اب دور ہے, کیونکہ اس وقت اگر آپ دیکھا جائے تو تقریباً میرے خیال سے 65 یا 67% جو ہے نا وہ ابھی اس وقت ووٹ بینک بھی یوتھ کا ہے. ٹھیک ہے, اس لیے لوگ زیادہ تر فوکس کر رہے ہیں کہ یوتھ کے اوپر. تو اس کے بعد یہ ہے کہ دیکھیں میرا تعلق خود مڈل کلاس فیملی سے, میری رہائش خود وہیں پہ جہاں میرا حلقہ ہے, تو لازمی سی بات ہے آگے کی جو مسائل ہیں سر مجھے آگے آپ پکڑ سکتے ہیں. امیدوار کیوں بنایا آپ کے پارٹی نے؟ سر امیدوار اس لیے بنایا کہ یہ ان کو بھی پتہ ہے کہ ہماری پارٹی نے اس بار, ہماری نہیں آپ کی بات کریں آپ, میری پارٹی نے معذرت, میری پارٹی نے, یہ ہماری پارٹی کا مطلب میری پارٹی نہیں, میں تو سب کا پارٹ ہوں. بالکل یہ بتا دیجئے کہ آپ کو ٹکٹ دینے کی وجہ کیا ہے؟ گراؤنڈ لیول پہ ٹکٹ جو ہے نا وہ دیا گیا ہے, نہ ہی کوئی ڈیفینس میں, جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا بہت ساری ایسی پارٹیاں خدمت کے بھی کام کیے ہیں, بالکل کیے ہیں. ابھی یہی تو آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اگر ووٹ آپ دینا چاہیں دیں, نہیں دینا چاہیں کوئی بات نہیں, ہم کام پہلے بھی کر رہے تھے, ہم کام اب بھی کر رہے ہیں, اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ کام آگے بھی کریں گے. ہمیں ووٹ کی لالچ نہیں ہے, ہمیں ووٹ ملے گا اس کا بھی بھلا, جو نہ دے اس کا بھی بھلا, جو ہماری کیپیسٹی ہوگی اس کے مطابق کام کریں گے. جی آپ بتائیے. آج مطلب ہمارے پیر صاحب پگارا نے اتنا اچھا وہ کیا کہ نیچے سے لوگوں کو ٹکٹ دیے. اس کے عوام سے میری ایک اپیل ہے, اور سندھ کی عوام سے خاص طور پہ جو انٹیریئر کا حال ہے آپ کے سامنے. اچھا میں اس پہ یوں نہیں کہوں گا, میں کراچی کا رہائشی ہوں, مگر انٹیریئر کا حال مجھے بھی ٹی وی پہ نظر آتا ہے, دعوے بڑے بڑے کیے. اچھا ایک چیز اور ہے جہانگیر صاحب, عوام سے اپیل یہ ہے کہ لوگ, میں بھی لازمی لوگوں میں بیٹھتا ہوں اٹھتا ہوں, تو ایک ہماری نصرت سحر عباسی صاحبہ ہیں, جب وہ ایک اسمبلی میں کھڑے ہو کے جب وہ اکیلی عورت بات کر سکتی ہے, تو انشاءاللہ جب یہ لوگ کراچی سے جائیں گے
जब वो बहुत सारी चीज़ों को रोक सकती हैं, वहाँ पे बिलों को रोका, दुनिया ने देखा, वो अकेली एक औरत ने बहुत सारी चीज़ों को असेंबली में खड़े होके रुकावट बनी। तो लाजमी है जब यहाँ से ये पब्लिक जाएगी तो ये असेंबली में आपकी चीज़ें पहुँचेंगी, वहाँ पे ये चीज़ें उठेंगी, तो आप जो है अपने आप को सुरखुरू कर पाएंगे। नहीं तो आवाम जो है वो माजी में भी बेवकूफ़ बनती रही है और अभी भी बेवकूफ़ी बनेगी। एडवोकेट साहब से कुछ बात कर लें आपके बिल्कुल जहांगीर साहब, एक छोटा सा आपका सवाल था कि ये लोग तो बड़े एक मजबूत, प्रिसाइज्ड और बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं, किला हो चुके हैं, किला बंद हो चुके हैं, तो उसका जवाब एक मैं आपको दूंगा कि उस मजबूत किले को हिलाने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक जलजला काफी है। इंशाल्लाह वो जलजला हम लेकर आएंगे, वो आप देखेंगे। ये क्लियर तो करें, अवामी जलजला होगा, अवामी जलजला हम ऐसा क्रिएट करेंगे इंशाल्लाह अजीज कि खास तौर पे जिस तरह से पीपल्स पार्टी ने अपना जो है मजबूत इसको ऑक्युपाइड सिंध बना दिया है, हम इंशाल्लाह इस ऑक्युपाइड सिंध को इनसे जान छुड़वाएंगे। देखिए दूसरी चीज जी असल में बहुत सारी चीजें लाखों के उस पे जो है वो कमेंट्स किए जाते हैं सायरा बानो साहिबा पे, तो मैं कहता हूँ आवाम को कुछ नजर आ रहा है जहांगीर साहब, और शायद इस इलेक्शन के अंदर बहुत सारी चेंजिंगें हों, आ जाएं सामने जी। और जैसे हमारे सरदार अब्दुल रहीम साहब की बड़ी मेहनत है कराची के ऊपर, बड़ी मेहनत है, उन्होंने जो है वो ये सारा जो हाँ बिल्कुल सारी चीजों पे उन्होंने ये मेहनत की है। सर इसमें एक छोटी एक इम्पोर्टेंट बात ऐड करना चाहूँगा मैं कि आप ये देखें कि जितनी भी पुरानी पार्टियां हैं उनकी तमाम आला क़यादत पे कोई ना कोई इल्ज़ाम लाजमी है, कोई ना कोई भी पार्टी पर मैं तो इल्ज़ाम कहाँ से सर है, बिल्कुल है, आपको बहुत बेहतर पता है कि ये बात हकीकत है या नहीं है, लेकिन मैं आपको ये बोलूँगा कि जिस पार्टी से मैं बिलोंग करता हूँ उसके जो सरबराह हैं पीर साहब पगाड़ा, ठीक है, कोई एक मिसाल दिखा दें, कोई एक ऐसी चीज़, कोई एक ऐसा इल्ज़ाम दिखा दें जो उनकी ज़ात पे या उनकी आप पे हो, तो लोगों को भी अब ये चीज़ समझनी चाहिए, सोचनी चाहिए कि लाजमी सी बात है हम भी उसी का पार्ट है, लाजमी सी बात है हमें भी वही लीड करेंगे, जैसी उनकी शख्सियत है इंशाल्लाह ताला हम वैसे ही डिलीवर्ड करेंगे। सर आप मुझे ये बताएं ना जी कि 15 साल से पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट रही, वो कराची को बहुत सारी चीज़ों से लोगों को बताया जा रहा है कि ये जो है वो दुबई बन जाएगा। तो पहले इंटीरियर तो दुबई बना ले सर, 15 साल से दुबई इंटीरियर को तो थोड़ा सा ये 2-3 मिनट मैं इस्तेमाल कर लूँ। अच्छा नाज़रीन, आज का भरपूर प्रोग्राम है, पुरजोश तरीके से जो है हमारा दिफा किया गया उनके अपने मौक़िफ़ का। उसके अंदर हमारे एडवोकेट साहब थे, ज़ाहिर है कि एडवोकेसी तो उन्हें करनी थी और उन्होंने अच्छी एडवोकेसी की अपनी पार्टी की, अपने ग्रैंड अलायंस की। और हमारे जो है लेबर विंग के हैं, और लेबर विंग तो सारा जितनी सलाहियतें होती हैं बिल्कुल ग्राउंड पर होती हैं, उस पर भी बड़ी अच्छी बात की है। समीर अली साहब को ये फ़ख्र हासिल है कि वो नौजवान नस्ल के नुमाइंदे हैं, इसलिए उनको वोट भी दिया गया, उन्होंने खिदमत की है। और फिर भी कहते हैं कि मेरिट पे हम आना चाहते हैं, अगर किसी को भरोसा है तो वो जो है उनको वोट दे के देखें, आजमाएँ, क्योंकि उन पर न कोई छीट है न कोई धब्बा है उनके दामन पे, तो ये उनको फ़ख्र हासिल है। आपने एक बड़ी अहम बात की है, वो ये बात की है कि ये जो हमारे 1 लाख ऐसी जो हम फ़ौरन भेज सकते हैं, लोगों को, अपने यूथ को भेज सकते हैं, उसे फ़ौरन रिमिटेंस आ सकता है, उसमें एक नई जहद पैदा हो सकती है। हमारी आज की ज़रूरत सबसे अहम बात ये है कि फ़ौरन रिमिटेंसी की तो हमें कमी है। अब अगर हम IMF के ग़ुलाम हैं तो महज इसलिए कि हमारे पास ज़र मुबादला नहीं है। इसकी अगर आपके पास सोच है, कोई प्लानिंग है, आप सोच के, सिर्फ ये नहीं कि आपकी ख्वाहिश है, अगर आपके पास प्लानिंग भी है तो फिर तो बड़ा नतीजा आ सकता है इंशाल्लाह। नजम साहब की बात में तो हम कह चुके हैं कि जिस तरह के इन्होंने लीड किया उसमें बहुत सारे नुक्ते उठाए हैं कि ये जो चीज़ें हैं, अगर इनके दफातर में जो यूनियन बनी हुई है, जिस तरह इनके यहाँ जद्दोजहद हुई है, कोई बेहतरी का इंतज़ाम हुआ है, इसको नमूना बना के आपके बकौल आपके जो सारी बातें की हैं आपने की है, मैं उसको अगर इंडोर्स करके कहूँ तो अगर इसी तरह आपने किया है तो, और अगर इसी तरह रिजल्ट आए तो ये अच्छी काबिल तो वर्करों को नज़र आ रहा है। जी जी जी, मैं चैलेंज नहीं कर रहा कि आपको जी। तो नाज़रीन, आज हम चाह रहे थे कि जो बात कर सके कि इलेक्शन टॉक के हवाले से, आज इलेक्शन पर बात हुई, ये भी बात हुई। सबसे पहले इब्तदाई में तो यही कहा गया कि
کہ الیکشن میں ووٹ کی بڑی اہمیت ہے. ووٹ لوگ نکلیں, ووٹ ڈالیں, اپنے حقوق کے اگر حاصل کرنا ہے تو اس کا ایک ذریعہ ہے, اور اگر اس کو آپ بہتر طور پر اپنے سنجیدگی کے ساتھ آپ ووٹ ڈالنے نکلتے ہیں اور فیصلہ بھی آپ کا دانشورانہ اور دانش مندانہ ہو سکتا ہے, تو نتائج بہتر آئیں گے. الیکشن میں جو لب و لباب نکلا ہے, الیکشن میں ووٹ ڈالیں, ضرور ڈالیں, اور پھر نمائندہ بن کے خدمت بھی انجام دیں. یہی پاکستانی چاہتے ہیں, یہی چاہتے ہیں کہ ان کی قیادت ایسی ہو کہ ان کے حالات بدل دیں. ناظرین, اپنے میزبان کو اپنے مہمانوں کے ساتھ اجازت دیجیے. ہمارے ساتھ ایڈوکیٹ شاہین خان صاحب موجود رہے ہیں اور NA 248 سے آپ امیدوار ہیں نیشنل اسمبلی کے. سمیر علی خان صاحب, ہم خانزادہ صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں اور انہوں نے بھی بات کی ہے, اور وہ پروونشل اسمبلی 125 حلقے سے الیکشن لڑ رہے ہیں. اور ہمارے جو ہے لیبر یونین کے لیڈر جو ہے, انہوں نے جو باتیں کی ہیں وہ بڑی اہم ہیں, اس کو بھی ہم نے دیکھا ہے. اور یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہم رکھتے ہیں. فیصلہ آپ کا, سوچ آپ کی, قسمت آپ کی, اور اس کو قسمت میں سنوارنے کے لیے ووٹ اگر کوئی کام کر گیا تو ہمارے حالات بہتر ہو سکتے ہیں. اپنے میزبان کو اپنے مہمانوں کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.